بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت، یہ ایک مختصر سا قصہ ہے، اور اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درویشی اور دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بادشاہت کو چھوڑ کر، تخت شاہی کو چھوڑ کر جنگل کے اندر چلا جائے اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، بلکہ ایک آدمی عدل و انصاف، تقوی و طہارت کے ساتھ اگر چاہے تو بادشاہ بن کر تخت شاہی پر رہ کر بھی درویش اور اللہ والا بن سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ در اخبار شاہانے پیشینہ ہست، کہ چوں تکلا بر تخت زنگی نشست۔ اخبار یہ خبر کی جمع ہے، اور خبر کے معنی آتے ہیں قصے، قصہ، اور یہاں تاریخ مراد ہے۔ لکھی ہوئی کتاب پہلے بادشاہوں کی۔ شاہان یہ شاہ کی جمع ہے، اور پیشینہ پہلے والے۔ تو در اخبار شاہان پیشینہ ہست، کہہ رہے پہلے بادشاہوں کی تاریخ میں ہے کہ چوں تکلا بر تخت زنگی نشست۔ تکلا ایک بادشاہ کا نام ہے، شہزادے کا نام ہے، اور زنگی سے غالباً سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے، جو ایک بہت ہی منصف بادشاہ گزرے ہیں اور بہت ہی غیرت مند بادشاہ تھے۔ اس زمانے میں بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک ممبر بنوایا تھا، اور ان کی دلی چاہت تھی کہ میں خود جا کر بیت المقدس کا آزاد کروں، اور یہ ممبر بیت المقدس کے اندر رکھ کر اس پر میں خطبہ دوں، لیکن ان کی وفات ہو گئی، اور بعد میں چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس مشن کو پورا کیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ در اخبار شاہان پیشینہ ہست، پہلے بادشاہوں کی تاریخ میں، یعنی تاریخ کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ چوں تکلا بر تخت زنگی نشست، کہ جب تکلا سلطان زنگی کے تخت پر بیٹھا، تو یہ جب بادشاہ بنا تکلا، تو کیا ہوا، ان کی مملکت کے اندر، بادشاہت کے اندر کیسا حال تھا؟ بدورانش از کس نیازارت کس، سبق برد گر خود ہمی بود و بس۔ بدورانش، دوران کے معنی آتے ہیں زمانہ، اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں۔ نیازارت یا آزاریدن سے ہے، رنجیدہ ہونا، ستانا۔ کہنے بدورانش از کس نیازارت کس، ان کے زمانے میں کوئی شخص کسی سے رنجیدہ نہ ہوا۔ بدورانش از کس نیازارت کس، ان کے زمانے میں کوئی بھی شخص کسی سے رنجیدہ نہیں ہوا۔ سبق برد گر خود ہمی بود و بس، سبق کے معنی سبقت لے جانا، بڑھنا، آگے بڑھنا، اور بردن کے معنی لے جانا، اسی سے برد ہے۔ کہہ رہے سبق برد گر خود ہمی بود و بس، اور اگر اس کی صرف یہی فضیلت ہوتی، گر خود ہمی بود، اگر اس کی صرف یہی بات ہوتی، یہی فضیلت ہوتی، سبق برد، تو بھی وہ سبقت لے جاتا۔ سبق برد گر خود ہمی بود و بس، اگر اس کی صرف یہی فضیلت ہوتی تو بھی وہ سبقت لے جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے زمانے میں امن و امان کا دورہ تھا، اور کہیں فتنہ فساد نہیں تھا، کسی کو کسی سے تکلیف نہیں تھی، سب پرامن رہتے تھے۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی کے بادشاہت کے زمانے میں یہی بات پیدا ہو جاتی کہ اس کے بادشاہت کے زمانے میں امن امان ہوتا، تو وہ تمام دیگر بادشاہوں میں فضیلت لے جاتے، اس لیے کہ امن و امان یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ سے تعلق سے دعا کی تھی تو کہا تھا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے پروردگار، میرے اس شہر کو، مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو گنایا تو اس کے اندر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو لوگوں کے لوٹ آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا. تو کسی شہر کا کسی ملک کا امن و امان والا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کا بادشاہ یہ بہت ہی اچھا بادشاہ ہے. کہنے چنی گفت یکرہ بصاحب دلے کہ عمرم بسر رفت بے حاصلے. اب جو تکلا شہزادہ بادشاہ تھے ان کے دل کے اندر ایک مرتبہ بات آئی اور انہوں نے اپنے ایک آدمی سے کہا چنی گفت یکرہ، یکرہ ایک مرتبہ، بصاحب دلے نیک دل آدمی سے، چنی گفت یکرہ بصاحب دلے، اس نے ایک دفعہ کسی نیک دل آدمی سے یوں کہا کہ عمرم بسر رفت بے حاصلے، کہ میری عمر تو بے فائدہ گزر گئی. ان کا یہ تقویٰ تھا، تواضع تھی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا اللہ والا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا ہی کم سمجھتا ہے. تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں نے اپنی ساری عمر بے فائدہ گزار دی اور میں نے کچھ نیک اعمال نہیں کیا ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ گوشہ نشینی اختیار کر لوں، بادشاہت کو چھوڑ جاؤں، چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں. کہنا چومی بگزرد ملک و جاہو سریر، نبرد از جہاں دولت اللہ فقیر. انہوں نے کہا کہ چومی بگزرد، جم می گزشتن سے ہے، می بگزرد گزرنے والی چیزیں، چومی بگزرد ملک جاہو سریر، ملک کے معنی بادشاہت، جا کے معنی عزت، سریر کے معنی تخت. کہہ رہے ہیں کہ جب ملک، عزت اور تخت می بگزرت جانے والی ہے، جانے والی یعنی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. چوں می بگزرت ملک و جاہو سریر، جب ملک اور مرتبہ اور تخت گزرنے والی چیزیں ہیں، جانے والی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، نبرد از جہاں دولت اللہ فقیر، تو فقیر کے سوا کوئی شخص جہاں سے دولت نہیں لے آ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس بادشاہت ہے، دولت ہے اور عزت ہے، یہ ساری ایک دن نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہونے والی ہونی چاہیے. تو دنیا سے آخر آدمی لے کر کیا جائے گا؟ لے کر وہی جائے گا جو آدمی نے نیک اعمال پہلے بھیج رکھے ہیں. اور نیک اعمال سب سے زیادہ کون آگے بھیجتا ہے؟ وہی جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، جو درویش لوگ ہوتے ہیں. بخواہم بکنج عبادت نشست، کہ دریا بم این پنج روزے، کہ دریا بم پنج روزے کے ہست. تو بخواہم یہ فعل مستقبل ہے. بخواہم بکنج، کنج کے معنی گوشے کے آتے ہیں. بخواہم بکنج عبادت نشست، میں تو عبادت کے گوشے میں بیٹھ جاؤں گا، کہ دریا بم ای پنج روزے کے ہست، تاکہ جو 5 دن باقی ہیں انہیں پا سکوں. دریا بم میں پا سکوں، ای پنج روز ان 5 دنوں کو، کہ ہست جو باقی ہیں. مطلب یہ کہ میرے عمر کے اکثر حصے گزر گئے اور 5 دن باقی ہیں. 5 دن یہ کنایا ہوتا ہے جو بقیہ عمر ہے، جو آدمی کی بقیہ عمر ہے، مرنے والا ہے، تو بقیہ عمروں کو 5 دن سے تعبیر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا عمر دراز مانگ کر لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو آدمی یہ کنایتاً کہتا ہے کہ تھوڑے سے ایام باقی رہ گئے ہیں ہماری زندگی کے، اسی کو 5 دن سے تعبیر کر دیتا ہے. کہ دریا بم ای پنج روزے کے ہست، تاکہ جو 5 دن باقی ہیں انہیں میں پا سکوں. کہہ رہے ہیں چب شنید دانائے روشن نفس، بتندی بر آشفت، کہ اے تکلا بس، کہ اے تکلا بس. چب شنید، شنیدن سے ہے جب سنا، دانائے روشن نفس، دانا کے معنی عقل مند اور روشن نفس کے معنی اچھا آدمی، روشن دل والا. چب شنید دانائے روشن نفس، کہہ رہے ہیں جب روشن دل دانا نے یہ بات سنی، بتندی ور آشفت، کہ اے تکلا بس، تو غصے سے بھڑک کر کہا اے تکلا بس. بتندی غصے سے، تیزی سے، ور آشفت، آشفت سے معنی غصہ کرنا، بھڑکنا. بتندی ور آشفت، کہ اے تکلا بس، تو غصے سے بھڑک کر کہا اے تکلا بس کر. یعنی جس آدمی سے وہ مشورہ کر رہے تھے، اس نے جب سنا کہ
یہ یعنی گوشہ نشینی اختیار کرنے والے ہیں تو وہ فوراً یعنی تیزی سے ان کا کہ بس آپ اس سے آگے مت بولیے. آپ جیسے اگر آدمی گوشہ نشینی اختیار کریں گے تو پھر بادشاہت کون چلائے گا. اور پھر سمجھایا طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. انہوں نے کہا کہ طریقت تو طریقت یہ اس کے معنی آتے ہیں شریعت کے. جو صوفیہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل توجہ کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جائیں, تو اس کو طریقت کہتے ہیں. تو طریقت یہ صوفیہ کی ایک خاص اصطلاح ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو درویشی آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں آدمی یعنی ہر دنیا سے بے رغبت ہو جائے گوشہ نشینی اختیار کر کے اور اللہ اللہ کرتا رہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت تو اس کا نام ہے کہ بس آدمی مخلوق کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی آدمی خدمت کرتا ہے, چاہے بادشاہ رہے یا کسی بھی حال پر ہے. اگر اس لوگ خدمت کر رہا ہے تو یہی طریقت ہے اور یہی دنیا سے گوشہ نشینی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں. بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. تو سجادہ کے معنی آتے ہیں مصلی کی, اور تو سجادہ کے معنی آتے ہیں مصلی کی, اور دلق کے معنی آتے ہیں گدڑی کے. طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں. بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. تسبیح مصلی اور گدڑی میں نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے, ایک گدڑی لے لے, ایک مسلح لے لے, ایک تسبیح لے لے اور جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرے, اسی کا نام طریقت ہے. ایسا نہیں ہے. آدمی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے, یہی طریقت ہے. تو بر تخت سلطانی خیش باش. تو اپنی بادشاہت کے تخت پر قائم رہ. باخلاق پاکیزہ درویش باش. پاکیزہ اخلاق کے ساتھ درویش ہو جا. بصدق واردات میاں بستہ دار. میاں کے معنی آتے ہیں کمر کے, اور صدق کے معنی سچائی. تو کہہ رہے ہیں کہ بصدق واردات بصدق و ارادت میاں بستہ دار. ارادت کے معنی آتے ہیں عقیدت. تو بصدق و ارادت میاں بستہ دار, سچائی اور عقیدت کے ساتھ کمر بستہ رہ. زتامات و دعویٰ زباں بستہ دار. تو تامات کے معنی آتے ہیں بیہودہ کلام, یعنی جو لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ زتامات و دعویٰ زباں بستہ دار. فضولیات یعنی فضول دعویٰ بیہودہ کلام. زتامات و دعویٰ زباں بستہ دار. فضولیات اور دعوے سے زبان کو بند رکھ. مطلب یہ ہے کہ تو سچائی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلا, اور دعویٰ اور فضول بیہودہ کلام سے اپنے آپ کو دور رکھ. یہی سب طریقت ہے, اسی کا نام طریقت ہے. قدم باید اندر طریقت ندم کہ اصل ندارہ دم بے قدم. کہہ رہے ہیں کہ قدم باید اندر طریقت ندم. طریقت میں عمل مطلوب ہے. تو دم کے معنی آتے ہیں, یہاں دم کے معنی ہوں گے دعویٰ, اور قدم کا ترجمہ ہم کریں گے عمل سے. تو قدم باید اندر طریقت نہ دم. طریقت میں عمل مطلوب ہے. قدم باید عمل مطلوب ہے, اندر طریقت میں نہ دم نہ کہ دعویٰ. کہ اصل ندارد دم بے قدم, کیونکہ عمل کے بغیر دعویٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہ اصل ندارت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دم دعویٰ بے قدم بغیر عمل کی. بزرگا کے نقد صفا داشتن. جو بزرگ صفائی کی دولت رکھتے ہیں, چنی خرقہ زیر قبا داشتند. ایسے گدڑیاں اچکن کے نیچے پہنتے ہیں. چنی خرقہ زیر قبا داشتند, تو ایسی گدڑیاں, خرقہ گدڑی کمبل, زیر قبا داشتند. اچکن ایک قسم کا لباس ہوتا ہے.
تو چنی خرقہ زیر قبا داشتن، ایسے گدڑیاں پشکن کے نیچے پہنتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بلنگ بانگ دعوے کرنے کے بجائے آپ قدم بڑھائیے اور عمل کرنے کی فکر کیجیے، ٹھیک ہے؟ یعنی عمل کرنے کا نام طریقت ہے، اور طریقت کس کا نام ہے؟ صدق سے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ کہنے کہ جن بزرگوں کے پاس صفائے عمل کی دولت موجود ہے، جو لوگ صوفی ہیں، وہ گدڑی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ آدمی اگر پھٹا پرانا کمبل پہن لے تو وہ بزرگ بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہراً اچھے سے لباس پہنتے ہیں اور اس لباس کو گدڑی کے نیچے چھپا لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ گندا لباس پہننا اس کا نام طریقت نہیں ہے۔ طریقت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے مخلوقوں کی خدمت کرے، اسی کا نام طریقت ہے۔